اس کی شادی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمار اس کے بابا کے دور پار کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ جس روز عمار کے گھر سے مریم کا رشتہ آیا تھا تو پہلی ہی ملاقات میں وہ لوگ اچھے خاصے وجاہت دار اور سلجھے ہوئے لگے تھے۔ اس کے بابا معین صاحب نے بھی تسلی دی تھی کہ ان کے دوست کے مطابق وہ اچھے لوگ ہیں۔ عمار اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بڑی بہن ثنا جو شادی شدہ تھی، جبکہ چھوٹی اقصیٰ بھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی ایک پھپھو اپنی بیٹی کے ہمراہ انہی کے گھر رہائش پذیر تھی۔ وہ لوگ 1.5 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر سے ان کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ بابا کے دوست نے ہی انہیں بتایا تھا کہ ثریا بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور بیٹی نائمہ کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ مریم کو گھر کی تمام خواتین بہت ملنسار لگی تھیں، خاص طور پر اقصیٰ جو اس سے چند ماہ ہی چھوٹی تھی۔ بات پکی ہونے کے بعد شادی میں زیادہ وقفہ نہیں رکھا گیا، بلکہ 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مریم نے عمار کو بس ایک بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی بے حد سرسری سا، جب وہ اقصیٰ کو ان کے گھر سے پک کرنے آیا تھا اور گھر کے باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ حالانکہ امی نے بے حد اصرار کیا تھا کہ اندر آ جائے اور ایک کپ چائے پی لے، مگر اس نے مسکراتے ہوئے انکار کیا اور شوخ لہجے میں بولا کہ اب ایک بار ہی اپنی دلہن لینے آئے گا۔ یہ بات اس نے خاصی اونچی آواز میں کہی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ مریم بھی دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ وہ اس کی بات سنتے ہوئے مسکراہٹ دبا گئی۔ اسے عمار اچھا لگا تھا، شوخ، چنچل سا۔ وہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنا گرویدہ کر چکا تھا، جو ہر وقت اس کی تعریف میں رتب السان رہتے تھے۔ مریم سے چھوٹی کائنات فرسٹ ایئر میں تھی، پھر بھائی کاشف تھا جو 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ابٹن اور مہندی گھر میں ہی رکھی گئی تھی، کیونکہ زیادہ مہمان مدعو نہیں کیے گئے تھے۔ ہاں، بارات کی تقریب کے لیے ہال میں بکنگ کروا دی گئی تھی۔ بخیر و عافیت وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، جہاں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس کی ساس شاہدہ خاموش طبیعت معلوم ہوتی تھی، جبکہ سسر اشفاق بے حد پرشفقت طبیعت کے مالک تھے۔ عمار کی پھپھو ثریا اس کے برابر میں بیٹھی اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں مریم کو بے چین کر گئیں۔ یہ واحد خاتون تھی جنہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار نہیں جتایا تھا۔ ثنا اور اقصیٰ اس کے ساتھ تصویریں بنانے لگیں، جبکہ عمار بار بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب نائمہ کے آنے سے ماحول پر 2 پل کے لیے سناٹا چھا گیا، وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو مریم جواباً مسکرانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عمار کی پھپھو زاد ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ان میں حسرت بھی تھی، حسد بھی۔ مریم کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مہندی والے ہاتھوں کو دیکھا۔ ہتھیلی کے بیچ میں عمار کا نام جگمگا رہا تھا۔ نائمہ اس نام پر انگلی پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ بے حد پھیکی سی تھی۔ مریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جسے وہ کوئی نام نہ دے پائی، مگر وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نائمہ بغیر کچھ بولے اس کے برابر سے اٹھ گئی، مگر اس کے جانے کے بعد مریم کو ایک انجانی سی افسردگی محسوس ہو رہی تھی۔ عمار اپنے رویے سے، محبت بھرے جملوں سے اس کے دماغ سے نائمہ کے تاثر کو بھلا چکا تھا۔ وہ جو اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ نائمہ نے ایسا عجیب برتاؤ کیوں کیا، عمار کی شوخیوں کے آگے وہ سب بھول بیٹھی تھی۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی باقاعدہ ملاقات ہے۔ عمار اپنے جذبات کو دل میں رکھنا نہیں جانتا تھا۔ اس کا انداز محبت بہت والہانہ تھا۔ وہ عمار کے سوا سب کچھ فراموش کر گئی۔ ولیمے کی تقریب میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا نائمہ سے اس روز ایک بار ہی سامنا ہوا تھا، جب وہ اسٹیج پر عمار کے ہمراہ بٹھائی گئی۔ تب بھی وہ مریم کو عجیب نظروں سے گھورتی رہی۔ مریم نے اسے مسکرا کر دیکھا کہ شاید وہ بھی جواب میں مسکرائے گی،
مگر اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اچٹتی سی نظر اس پر ڈال کر نائمہ اسٹیج سے نیچے اتر کر جا چکی تھی جب اس نے آہستہ آواز میں عمار کو مخاطب کیا، یہ آپ کی کزن نائمہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ مطلب گھورتی ہے، وہ کیا اسے میں اچھی نہیں لگتی؟ روحانسا ہوتی مریم نے اس سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ بیگم، اتنا سوچو کہ اپنے شوہر کو بے حد محبوب ہو، باقی کوئی کیا سوچتا ہے کیا نہیں، اس کی فکر مت کرو، فکر پالنے کے لیے میں ہوں نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دباتے بولا۔ اتنے مہمانوں کے درمیان اس کی اس حرکت پر وہ سر تا پیر سرخ ہو گئی تھی۔ مغلاوے کی رسم میں عمار بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ رات کو ہی ان کی واپسی تھی۔ ایک ہی شہر میں ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ عمار کو بے حد محبت سے دیکھ رہی تھی، جو کائنات اور کاشف کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ امی اور بابا بھی ان تینوں کی طرف محبت سے دیکھتے بہت مطمئن تھے۔ وہ اللہ کے شکر گزار تھے کہ ایسا داماد ملا تھا جس نے اجنبیت کی دیوار گرانے میں پل نہیں لگایا تھا۔ مسکراتا ہوا مریم کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی کا عکاس تھا۔ واپسی پر اس نے گجرے لے کر مریم کو پہنائے تو وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عمار مسلسل اس سے باتیں کرتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو سب سو چکے تھے، بس اس کے سسر نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مریم کو یہ بات عجیب لگی۔ ابھی صرف رات کے 11 ہی تو بجے تھے، اتنی جلدی سب کیسے سو سکتے تھے؟ وہ بھی تب جب ایک دن کی دلہن نے گھر واپس آنا تھا۔ اسے اپنے سسر کے تاثرات میں پریشانی محسوس ہوئی تھی، مگر عمار سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ عمار نے اسے کچھ ہی دیر میں کمرے میں لوٹنے کا کہا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کافی دیر تک شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ولیمے کی تقریب سے تھکی ہوئی ہونے کی وجہ سے وہ گہری نیند سو چکی تھی، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو تب بھی عمار کمرے میں نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بستر سے نکلی۔ جب وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ حیرت ہے مجھے کسی نے اٹھایا ہی نہیں، اور یہ عمار جانے کدھر ہے؟ وہ کپڑے تبدیل کر کے ہلکا پھلکا تیار ہوئی اور پھر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو باہر بھی سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ اللہ جانے سب کدھر ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے ہر کمرہ چیک کر رہی تھی، اور جب وہ نائمہ کے کمرے کے پاس پہنچی اور دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو کمرے میں موجود نفوس بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ نائمہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کے گرد پھپھو، اس کی ساس، بڑی نند ثنا اور عمار تھے۔ وہ سب کو اپنی طرف تکتا پا کر نروس ہوئی۔ السلام علیکم، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ آؤ آؤ، تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگایا نہیں، بس نائمہ کی طبیعت ذرا خراب ہے، اسی لیے ہم سب اس کی عیادت کے لیے ادھر موجود ہیں۔ عمار کے بتانے پر وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اوہ، آپ نے مجھے اٹھا دینا تھا نا، کیسی ہیں آپ؟ شاید شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں، وہ فکر مندی سے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نائمہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ساس زبردستی سا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ پیچھے عمار بھی چلا گیا۔ اب کمرے میں وہ، پھپھو اور ثنا رہ گئے تھے، جبکہ نائمہ ہنوز آنکھیں موندے پڑی تھی۔ کیا بخار ہے؟ ہوا کیا ہے؟ میڈیسن لی ہے یا نہیں؟ غیر معمولی خاموشی سے گھبراتے ہوئے مریم پھر بول اٹھی، جبکہ نائمہ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ برائے مہربانی چپ ہو جاؤ، سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا ہے۔ سبکی محسوس کرتے ہوئے وہ کمرے سے بے اختیار باہر نکلی تھی۔ بھلا ایسے بھی کوئی کسی سے بات کرتا ہے کیا، چاہے جتنی مرضی طبیعت خراب ہو؟ مریم کا طے سے برا حال تھا، اسے اتنی تمیز نہیں کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ وہ کڑتے ہوئے سوچ رہی تھی اور کمرے میں آ گئی۔ واپس آ گئی جہاں عمار کہیں جانے کے لیے تیار شیشے کے سامنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
ऑफिस ही जाऊंगा और किधर जाना है बेगम। मगर आज हमारी शादी का तीसरा दिन है, इतनी जल्दी ऑफिस कैसे जा सकते हैं आप? मरियम, मेरी नई नई जॉब है। तुम्हें मालूम तो है कि हम कुछ अर्सा पहले ही इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। ये 3-4 छुट्टियां भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। वो मुंह बसोरते उसे देखती रही तो वो उसे अपने हसार में ले गया। मैं जानता हूँ हर लड़की की तरह तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मगर मेरी जान, तुम मुझे और मेरी मजबूरियों को नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? वो बेहद मोहब्बत से उससे पूछ रहा था कि मरियम के पास नाराज़गी की कोई वजह ही ना बची। नाइमा के रवैये का गुस्सा भी कहीं दूर जा सोया। इन दोनों ने एक साथ नाश्ता किया और अमार ऑफिस चला गया। उसे कुछ मिसिंग लग रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे घर वाले उससे नज़रें चुरा रहे हैं और वो वजह जानने को बेचैन थी। लेकिन ऐसा सवाल ज़बान पर लाने से डरती थी, क्योंकि उसकी शादी को अभी 3 दिन ही तो हुए थे। उसने नाइमा को सारा दिन कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा और वो उसके कमरे में फिर से गई भी नहीं। सुबह ही सुबह उसके हाथों सुबकी महसूस करने के बाद वो उधर का रुख करना ही नहीं चाहती थी। कुछ नाइमा की माँ की तीखी नज़रों से भी खौफज़दा थी। ये दोनों किरदार उसे बेहद पुरअसरार लगते थे और ना चाहते हुए भी उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे। अमार ऑफिस से वापस आया तो उसने भी आते ही नाइमा की तबीयत का पूछा, जिस पर वो अंदर ही अंदर चल कर रह गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में नाइमा की क्या हैसियत है। सभी उसे हथेली का छाला बनाकर रखते थे। एक मामूली सा बुखार होने पर सबके ही चेहरे उतरे हुए थे। रात का खाना सब ने मिलकर खाया। नाइमा ताहाल कमरे में बंद थी। फूफो अपनी बेटी के लिए ट्रे सजाकर अंदर चली गईं। वो नोटिस कर रही थी कि जैसे अमार कुछ बेचैन सा है, जैसे उसे किसी पल सुकून ना हो। बार बार पहलू बदलते वो घड़ी की तरफ देख रहा था तो उसने पूछ ही लिया, आपको कहीं जाना है या किसी ने आना है जो बार बार घड़ी देख रहे हैं? उसके सवाल पर वो चौंका। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। असल में अभी सिर्फ 8 बजे है ना। आज ऑफिस में काम बहुत था तो थक गया हूँ। जल्द से जल्द सोना चाहता हूँ। सर में दर्द है थकावट की वजह से। ओह, वो उसका जवाब सुनकर परेशान हुई। मैं टैबलेट लेकर आऊँ चाय के साथ? नहीं, बस तुम्हारा चेहरा देख लिया है ना, आधा दर्द तो वैसे ही चला गया है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो छींप गई। नाइमा से हाल अहवाल दरियाफ़त करने के लिए वो उठा तो मरियम भी अमार के साथ हो ली। मुझे भी जाना था उसकी तबीयत का पूछने। वो उसके साथ जाने का जवाब देकर बोली, ओके आ जाओ। नाइमा ने हस्बे तवक्को उसे देखकर मुंह बना लिया। अमार को देखकर उसके चेहरे की रौनक जैसे लौट आई। उसकी ये रौनक देखते मरियम के माथे पर बल पड़े। अमार, आज तो ऑफिस ना जाते, मेरी तबीयत ख़राब थी, आपको पता भी था, फिर भी। वो मुंह बनाते हुए अमार से बोली तो मरियम ने हैरत से उसके लाड का मुजाहिरा देखा। काम बहुत ज़्यादा था, जाना ज़रूरी था, वो कतराते हुए लहजे में बोला। मरियम उन दोनों के चेहरों के तासुरात नोट करती रही। नाइमा ने एक पल को भी अपनी नज़रें अमार के चेहरे से नहीं हटाईं, जबकि अमार उसको देखने से भी इज्तिनाब कर रहा था। वो लोग कुछ देर बाद अपने कमरे में लौटे तो मरियम ने अमार से खुलकर बात करने का सोचा। ये नाइमा इतने लाड किस खुशी में कर रही थी आपसे? वो गुस्से से नाक फुलाए हुए इस्तफसार करने लगी, जिस पर हैरत से वो पहले उसे देखता रह गया और फिर बेइख्तियार हंसा था। प्लीज़, अब तुम रवायती बीवियों वाला शक शुरू मत कर देना। अपने फादर की वफ़ात के बाद वो लोग जब हमारी तरफ आए थे तो मेरी उससे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से वो फ्रैंक होकर बात कर लेती है मुझसे। तुम फजूल के वहम मत पालो, ओके? उसके गाल को सहलाते हुए वो बोला। अमार के रुमानवी अंदाज में वो गुम होने लगी। वो अमार से घर वालों की खामोशी के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अमार ने उसे किसी बात का मौका ना दिया और उसमें गुम होने लगा। अगले कुछ दिनों में नाइमा की तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो उससे खार खाती थी। अगर नाइमा उसे नापसंद करती थी तो मरियम को भी वो एक आंख नहीं भाती थी।
اس کی ساس کا ہونا نہ ہونا اس گھر میں برابر تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور سسر آئے روز تبلیغی جماعت کے دورے پر نکلے رہتے۔ ثنا اپنے سسرال جا چکی تھی اور اکثر کالج سے آنے کے بعد اپنے فون میں گھسی رہتی۔ کچن کی تمام ذمہ داری مریم نے خود پر لے لی تھی، جبکہ صفائی نائمہ کیا کرتی تھی اور کپڑے دھونے کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ عمار اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھے کہ وہ ہوا جس کا مریم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک رات دیر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ سو چکی تھی کہ کسی انجانے سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ عمار بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کچھ ٹائپ کیا، پھر بے حد آہستگی سے بستر سے اٹھا۔ اس کا انداز اس قدر مشکوک تھا کہ اس کے اٹھتے ہی مریم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے اس نے ہولے سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مریم نے آنکھ کھولی۔ وہ متجسس ہوئی کہ رات کے 1 بجے وہ کہاں گیا ہے۔ مریم نے اٹھ کر خود پر گرم چادر اوڑھی اور دروازہ کھولتے باہر جھانکا۔ اسے عمار کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہ آیا تو تھک ہار کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عمار کہاں گیا ہے۔ ہو سکتا ہے امی کے کمرے میں گئے ہوں۔ وہ خود ہی سے مفروضے قائم کرنے لگی، مگر رات کے اس پہر امی کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی عمار کو؟ اپنے ہی خیال کی نفی کرتے ہوئے وہ پریشان ہوئی۔ اس کو عمار کا انتظار کرتے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ بستر میں دبک گئی کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں۔ آخرکار صبح 5 بجے کے قریب قدموں کی چاپ پر وہ سوتا بن گئی۔ چپ چاپ اندر آنے کے بعد عمار اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مریم جاگنے کے باوجود اس سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ اس وقت کہاں گیا تھا اور کس سے مل کر آ رہا ہے۔ اگلے روز وہ اس کے چہرے پر جواب تلاش کرتی رہی اور یہ انتظار کرتی رہی کہ وہ خود کچھ بتائے گا، مگر وہ رات کے بارے میں بغیر کوئی بات کیے آفس جا چکا تھا۔ نائمہ کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے حیرت سے اس کا چہچہانا دیکھا۔ چلو شکر ہے اس کی سڑی ہوئی شکل پر 12 کے علاوہ کچھ اور بھی بجا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سوچ پر ہنسی۔ نائمہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ مریم کی ساس کو بھی اپنی گفتگو میں گھسیٹ لیتی۔ مریم ان لوگوں میں خود کو مس فٹ محسوس کرتی تھی۔ دل بوجھل سا ہونے پر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ یہ رات وہ جاگ کر گزارے گی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عمار آج بھی کمرے سے باہر جاتا ہے یا نہیں، آخر کیا کرنے اور کس سے ملنے جاتا ہے۔ تجسس سے اس کا برا حال تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق رات جیسے ہی اس نے نیند کا ناٹک شروع کیا، اس سے 20-22 منٹ بعد ہی عمار بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے ایک میسج کرنا نہ بھولا جیسے کہ گزشتہ رات کیا تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو مریم فوراً اٹھتے ہوئے دروازے ہولے سے کھول کر باہر دیکھنے لگی اور اس کے سر پر تو جیسے 7 آسمان گر پڑے۔ دبے قدموں چلتے ہوئے عمار نائمہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا چکا تھا۔ مریم نے اپنے منہ پر مارے حیرت کے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا شوہر اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ رات کے اس پہر بند کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ مریم کو سمجھ آ رہی تھی، جو بہت ہی شرمناک تھی۔ وہ تیش میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ دھڑا دھڑ دستک دینے لگی۔ دستک اس قدر زوردار تھی کہ اس کی ساس اور پھپھو بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ اقصیٰ آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس کے سسر گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ دروازہ برابر دھڑا دھڑ پیٹ رہی تھی۔ کیا آفت آ گئی ہے جو آدھی رات کو تم میری بیٹی کے دروازے کو توڑ رہی ہو؟ پھپھو چیختے ہوئے بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ دروازہ کھلے گا، اور یکدم دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے عمار کھڑا تھا، جبکہ پیچھے نائمہ تھی۔ یہ کوئی فلم تو نہیں تھی کہ عمار کہیں چھپ سکتا یا کھڑکی سے کود کر بھاگ جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نائمہ کی آنکھوں میں رتی بھر بھی اپنی اس حرکت کی شرمندگی موجود نہیں تھی۔ پھپھو اور اس کی ساس ایک پل کو شرمندہ سی نظر آئیں۔
मगर फिर फूफो ने आगे बढ़ते अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? अमार, आप इसके कमरे में रात के इस पहर क्या कर रहे हैं? आप कल भी सारी रात इसी के साथ थे। मैंने खुद आपको कमरे से निकलते देखा और आपकी वापसी तक मैं जाग रही थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आप इससे मिलने का ऐसा घटिया रास्ता बनाएंगे कि मज़हब की हर हद को तोड़ देंगे। तुम्हें सच्चाई का इल्म नहीं है मरियम, हम पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम ना लगाओ। नाइमा ने सर्द लहजे में कहा, इल्ज़ाम? ये भी खूब कही तुमने। अपनी आंखों से देखा है हम सब ने तुम दोनों को एक कमरे में। अंदर क्या तुम लोग मुल्की हालात पर तबसरा कर रहे थे? वो चीखी थी। अमार खामोश था। अक्सा अपने कमरे में वापस जा चुकी थी, जैसे उसे इस सारे ड्रामे से कोई गर्ज ही नहीं थी। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? वो अमार का गिरेबान पकड़कर चिल्लाए। जब नाइमा ने आगे होते उसके हाथों को अमार के गिरेबान से हटाया। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर वो कल मेरे साथ था और आज भी हम एक ही कमरे में थे तो। मरियम उसकी डिठाई पर आश कर उठी, मगर उसके अगले जुमले ने उसका दिमाग भीख से उड़ा दिया था। क्योंकि ये शौहर है मेरा। वो पथराई नज़रों से अमार को देख रही थी। महज 1.5 माह हुआ था उसकी शादी को और उसके कान ये क्या सुन रहे थे। उसे याद आने लगा कि किस तरह का रवैया नाइमा और उसकी माँ मरियम के साथ रखा करते थे। शादी पर वो क्यों उखड़ी उखड़ी सी थी, और फिर वलीमे की रात जब वो घर लौटे तब उसके ससुर परेशान क्यों थे। सुबह होते ही सब नाइमा के कमरे में क्यों जमा थे? क्योंकि वो शराकत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से परेशानी ने उसे बुखार में मुब्तला कर दिया था। उसकी आंखें यखलख्त पानियों से भर गईं। अमार, ये झूठ बोल रही है ना? प्लीज़ कह दें कि ये झूठ है। आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आखिर क्या मिला ये सब करके? अगर इतना ही शौहर प्यारा था तो शादी क्यों करवाई तुमने इसकी? वो नाइमा पर चढ़ दौड़ी और उसे नोचने के लिए हाथ बढ़ाए, जिसे रास्ते में ही अमार ने थाम लिया। बैठकर बात करते हैं। वो नज़रें नीचे किए बोला, उन सब में बस वही था जिसे अपने फेल पर शर्मिंदगी थी। बाकी सब ढिठाई का अजीम मुजाहरा कर रहे थे। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए अमार। अगर आप शादीशुदा थे तो मुझसे शादी क्यों की? बेतहाशा चीखने की वजह से उसे खांसी होने लगी थी। गले में जैसे कांटे उग गए थे। नाइमा मेरी बचपन की मोहब्बत है, मगर शादी के 2 साल गुजरने के बाद भी हमारी औलाद नहीं हो पा रही थी। जब टेस्ट वगैरह करवाए तो नाइमा के बारे में इंकिशाफ हुआ कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसकी ज़िद की वजह से मेरी दूसरी शादी करवाई गई ताकि औलाद होने पर हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाए। वो ठहरे हुए लहजे में उसके कानों में जैसे सुर फूंक रहा था। फैमिली मुकम्मल हो जाए, और इस सब में मुझे कहाँ होना था अमार? वो टूटे लहजे में बोली, तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैं जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी तुम्हें अपने शौहर के पहलू में। नाइमा बोली नहीं थी, बल्कि पुंकारी थी। वो कई पल अमार को देखती रही। कैसा ज़बरदस्त अदाकार था वो, कैसे मोहब्बत और लगाव के साथ उसके साथ वक्त गुजार रहा था, महज औलाद के लिए। यानी वो बस एक खिलौना थी जिसे इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। मगर वक्त अभी भी उसके हाथ में था। उनका भांडा बहुत जल्द फूट गया था। उसने फ़ोन करके अपने वालिद को बुलवाया और अपने घर चली गई। किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वो जान चुके थे कि अब मरियम का वापस पलटना नामुमकिन है। उसके वालिद ने अपने दोस्त से उसकी शिकायत की तो पता चला कि वो भी अमार की पहली शादी से नावाकिफ़ थे, क्योंकि उनकी अरसे बाद मुलाकात हुई थी। मरियम और उसके घर वाले किसको इल्ज़ाम देते जब किस्मत में ये दुख लिखा था। अदालत के ज़रिए मरियम की तरफ से हुला को नोटिस भिजवा दिया गया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की अलहदगी हो गई। 2.5 माह के अंदर अंदर उस पर क़यामत आकर गुजर चुकी थी। उसने नाइमा और अमार को कोई बद्दुआ नहीं दी, बस चुपचाप अल्लाह पर सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जब अल्लाह हमें किसी चीज़ से महरूम करता है तो उससे दुगनी 1000 नेमतों से नवाज देता है, जिनके हम काबिल भी नहीं होते। तो वो बस अल्लाह की रज़ा में राज़ी थी और शुक्रगुजार भी, क्योंकि तकदीर शुक्र करने वालों की बदलती है।